کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس شہید آیت اللہ دست غیب شیرازی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ چھٹے معصوم امام علی ابن الحسین علیہ السلام زین العابدین، صفحہ نمبر 177۔ آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین کس طرح بارگاہ خدا بندی میں اپنی عز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ شمالی میں فرماتے ہیں، میری کیا حقیقت، میری ذات کی کیا حقیقت، میرا عمل کیا ہے میرے گناہ کے مقابلے میں۔ خدایا تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما تاکہ ہم حقائق امور کو سمجھ سکیں قبل اس کے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آل محمد خدا کی طرف سے پاک و پاکیزہ بھیجے گئے، وہ بجا طور پر اپنی تعریف و توصیف کرنے میں حق بجانب ہیں، پر انہوں نے کبھی بھی اپنی خوبیاں بیان نہیں کی مگر صرف ایسے موقع پر جہاں حق کا اظہار ناگزیر ہو گیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی امام نے خود اپنی تعریف کی ہو؟ اس امر کا موازنہ اپنے آپ سے نہ کریں۔ ہاں، آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا سے شام جاتے ہوئے دربار کوفہ راہ شام یا دربار یزید میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، لوگوں میں ہوں فرزند پیغمبر۔ تا آخر خطبہ سب سے پہلے تو یہ اس قسم کا خطبہ نہیں جس کا مقصد تعریف و توصیف ہو، بلکہ اس سے صرف اپنے آپ کو پہچانوانا مقصد ہے تاکہ عوام الناس حقیقت حال جان سکیں، اور بنی امیہ کی اس منفی پروپیگنڈے کے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، حاکم وقت پر اس نے اپنا ایک الگ دین بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ کو باطل کیا جا سکے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے پھیلایا گیا تھا۔ اور دوسرے سید سجاد نے اپنے خطبے میں اوصاف رسول خدا بیان کیے اور کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے اعزاز سے نوازا اور جن کے قدم قاب قوسین تک پہنچے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو احکام الہی کی باجاوری میں پیش رہا اور جس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر گویا ہوئے، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن العلی المرتضیٰ، انا ابن الفاطمۃ الزہرا۔ تا آخر یہ خطبہ سن کر سارے مجمع میں آگ سی لگ گئی۔ حقیقت آشکار ہونے پر جامع مسجد کا مجمع بکھر گیا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے عمامے اور ٹوپیاں اتار کر پھینکنا شروع کی۔ حضرت نے فرمایا، ہر طرف سے واویلے کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر سخت ترین دشمنان آل محمد میں سے تھا۔ اس کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران بھی پیغمبر پر صلوات تک بھیجنا اسے گوارا نہ تھا۔ پھر جب لوگوں کی طرف سے اعتراض بڑھا تو صرف محمد تک ہی محدود رہا اور آل محمد کو نظر انداز کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے واقعہ کربلا کے بعد مکے میں خروج کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور عراق سے بھی اس کو کچھ ہمنوا مل گئے اور آہستہ آہستہ اس کے قدم جمنے لگے۔ یزید بدبخت کو توقع بھی نہ تھی کہ قتل امام حسین کے بعد کسی کو سر اٹھانے کی جرت ہوگی۔ پھر جب اسے خبر دی گئی کہ ابن زبیر نے حجاز پر قبضہ کر لیا ہے تو چاروں ناچار اس نے مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر کو ایک بہت بڑے لشکر کے ہمراہ حجاز کی جانب روانہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر کو مدینے کے راستے حجاز لے جایا جائے۔ ان بد نسلوں سے جہاں تک ہو سکا مدینے میں خوب قتل و غارت گری کی اور عزت و ناموس کو تاراج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک طرف تو فتنہ ابن زبیر تو دوسری طرف لشکر کشی یزید۔
ان دونوں مصیبتوں نے سید سجاد کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ آپ تو ابھی چند ہی دن پہلے اتنا بڑا سانحہ برداشت کر چکے تھے کہ یہ آفت آن پڑی۔ ان پے در پے سانحات سے آپ اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ آپ نے خود اپنے ہمدرد ابو حمزہ شمالی سے ایک محترم ہستی سے ملاقات کے بارے میں بیان کیا کہ میں گھر سے باہر نکلا، اس دیوار تک پہنچا، ابھی میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہی تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ ظاہر ہوئے اور کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ کیا کوئی دنیاوی پریشانی ہے؟ تو خداوند کریم اپنے ہر دوست و دشمن کو روزی دیتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، تو کیا آخرت کی پریشانی نے تمہیں دل برداشتہ کر دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا، تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ فتنہ ابن زبیر کی پریشانی پر وہ ہنسے اور کہا، کیا کبھی تم نے دیکھا کہ کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا ہو اور اللہ نے اسے مایوس کیا ہو؟ میں نے کہا، بالکل نہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ کسی نے خدا سے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ ملا ہو؟ میں نے کہا، نہیں، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مذکورہ روایت کے بارے میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں، وہ روحانی بزرگ ضرور کوئی فرشتہ ہوگا، یہ جناب خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ان سارے سوال و جواب سے مقامی امامت کی تنقید مقصود نہیں، بلکہ یہ اس سبق کی ورق گردانی ہے جسے ہم سب کو روزانہ دہرانا چاہیے، تاکہ اگر زندگی میں کچھ آلام و مصائب کا سامنا ہو جائے تو انہیں برداشت کرنے کی ہمت ہو، اور یہ گزارشات ہمارے لیے تسکین کا باعث بنے۔ اس کی مثال یوں دوں کہ اگر کسی شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھیا صبر کرو۔ حسین نے بھی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت پر کیسے صبر کیا تھا۔ صبر حسین کا تصور آتے ہی وہ کچھ پرسکون ہو جائے گا، چاہے کتنے ہی رو رہا ہو۔ یہ سب یاد دہانیاں ہیں، نصیحتیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک عالم اور مخلصین امام زین العابدین علیہ السلام جناب زہری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ تاریکی شب میں میری نظر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دوش پر کچھ سامان لادے کہیں جا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا، یا ابن رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مولا نے جواب دیا، میں سفر کے ارادے سے جا رہا ہوں اور یہ میرے دوش پر زیادہ راہ ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھ لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے وہاں رکھاؤں تاکہ دوران سفر یہ میرے کام آ سکے۔ زہری کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میری ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، مولا آپ سفر پر نہیں گئے؟ مولا نے جواب دیا، ہاں، میں ابھی بھی حالت سفر میں ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کا سفر ہے؟ آپ نے فرمایا، سفر آخرت۔ لیالی الاخبار میں ایک روایت ملتی ہے جو کہ منسوب ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور جنہوں نے اس روایت کو سنا اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے پاس ایک سائل آیا ہو اور اس نے اپنی پریشانیاں بیان کی تو میں نے جو کچھ بھی تھا وہ سائل کو دے دیا، پھر اس سائل سے کہا کہ یہ اشیاء تھوڑی دیر کے لیے مجھے واپس کر دو۔ اس نے واپس کر دیں۔ آپ نے وہ اشیاء ہاتھوں میں لے کر چومی، آنکھوں سے لگایا اور سائل کو لوٹا دیں۔ اس پر سائل نے سوال کیا، آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مولا نے جواب دیا، خداوند کریم اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو صدقات وصول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عبد الملک بن مروان کے سامنے کچھ ایسی حالت میں پہنچے کہ آنکھیں کثرت عبادت اور زیادہ رونے کی وجہ سے اندر کو دھنس چکی تھیں۔ بیماری کے سبب چہرہ مبارک زرد ہو گیا تھا اور زیادہ سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر ورم ہو گیا تھا۔ آپ کا جسم ایک سوکھی ہوئی مشک کی مانند نحیف و لاغر ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ کی حالت دیکھ کر اسے رونا آ گیا۔ کرسی خلافت سے اتر کر نیچے آیا اور مولا کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس بیٹھایا اور بولا، اے فرزند رسول، یہ سب کیا ہے؟ جنت تو آپ کی میراث ہے، شفاعت کا تصرف تو آپ کے جد کو ہے، آپ کے جد کو ہے، آپ اپنے آپ کو اتنی زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میرے جد پیغمبر خدا سے یہی سوال کیا گیا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، روایت کے مطابق اگر میری زندگی اول خلقت سے قیامت تک کی ہو، دن کو روزے رکھوں اور اتنے سجدے کروں کہ گردن کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں،
ہڈیاں چور چور ہو جائیں، اتنا گریہ کروں کہ آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور میری خوراک دھول مٹی ہو، تب بھی اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے 1% کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ جب اس جسم کی بے شمار نعمتوں اور اطراف کی بے شمار نعمتوں کا شمار ناممکن ہے تو شکر نعمت کی کیا کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے؟ اور یہاں یہ حالت ہے کہ ایک احمق، جاہل اور بے خبر شخص اپنی بے سر و پا عبادت پر اتنا نازاں ہے کہ جیسے اس نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ جناب اسمعی سے منقول ہے کہ ایک رات مسجد حرام میں ایک دردناک آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں فوراً خانہ کعبہ کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ اسماعیل کے ساتھ ایک شخص غلاف کعبہ پکڑے بڑی دردناک آواز سے مناجات کر رہا ہے۔ اے وہ جو رات کے اندھیرے میں بے کس و لاچار کی فریاد سننے والا، اے وہ جو لوگوں کی تکلیف دور کرنے والا، اے خدا اے قیوم، ایک تو ہی ہے جو کبھی نہیں سوتا جبکہ تیرے گھر کے مہمان چاروں طرف پڑے سو رہے ہیں۔ یکا یک اس کی آواز تھم گئی اور وہ گر پڑا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اے پروردگار، وہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حقیر ہے؟ وہ کون ہے جس کا چہرہ مجھ سے بھی زیادہ سیاہ ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جس نے مجھ سے زیادہ جرم و گناہ کیے ہیں؟ خدایا، کیا مجھے بھی آتش جہنم میں جلایا جائے گا؟ تو پھر میری ان ساری امیدوں کا کیا بنے گا؟ میرا ڈر کیسے دور ہوگا؟ تو نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی تجھ سے امید باندھے تو اسے نا امید نہیں کرتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تو مجھ کو ضرور معاف کر دے گا۔ تیری بخششی میری امید کی آخری کرن ہے۔ اسمعی کہتا ہے کہ جیسی آواز آنا بند ہوئی، میں قریب گیا، دیکھا کہ وہ شخص تو امام زین العابدین علیہ السلام تھے جو بے ہوشی کے عالم میں گرے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا، میرے آنسو ان کے رخسار مبارک پر گرے۔ انہوں نے بند آنکھیں کھولیں اور فرمایا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، آپ کا خادم اسمعی۔ مولا، آپ اور یہ دردناک طریقے سے گریہ وزاری، آپ تو پاک و پاکیزہ با عصمت ہیں، شفاعت تو آپ کے جد کے اختیار میں، شفاعت کے معاملے میں پہلی ترجیح میں تو آپ ہی ہوں گے۔ آپ اس خاندان سے ہیں کہ جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ میں ایسے ہی کہتا چلا جا رہا تھا کہ امام نے فرمایا، یہ سارے الفاظ واپس لے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ خدا نے جنت کو خلق ہی اس کے لیے کیا ہے جو صرف متقی و پرہیزگار بندہ ہو، جو بندگی کا مفہوم جاننا چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم کو خلق ہی اس کے لیے کیا ہے جو گناہگار اور نافرمان ترین ہو، چاہے اس کا تعلق روئے زمین کے شریف ترین خاندان قریش سے ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سجاد نے فرمایا، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، کل قیامت کے روز کسی سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے فرزند ہو۔ خدا کی عدالت میں یہ سب نہیں ہوگا۔ تیرے ماں باپ کون تھے؟ کیا تمہارا تعلق کسی اونچے خاندان سے تھا یا کسی معمولی خاندان سے؟ یہ سب دنیاوی القاب ہیں، دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا معبود کون ہے، تم نے کس کی پوجا کی، تم نے کس کا کہنا مانا، تم کس دین پر تھے، تمہارے رہنما کون تھے؟ علی، حسن، حسین، وہی حسین کہ جسے تو نے ساری زندگی یاد کیا۔ امید ہے کہ وہ تیری فریاد کو پہنچیں گے۔ اس کتاب میں 7ویں معصوم کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا 8ویں معصوم امام جعفر ابن محمد الصادق۔ مولا بن خنیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حسابدار بیان فرماتے کہ اندھیری رات تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ایک متحرک جسم پر نظر پڑی۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ تو میرے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ پھر یکا یک امام کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا وہ زمین پر گر گیا۔ آپ کی ہلکی سی آواز آئی، پروردگارہ، یہ مجھے واپس لوٹا دے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو کچھ گر گیا تھا وہ آپ ایک ایک کر کے چن رہے تھے۔ میں قریب گیا، سلام کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ چننا شروع کر دیا جو کہ روٹیاں تھیں۔ میں نے کہا، مولا، اس رات کی تاریکی میں آپ کہاں جا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، یہ میں ان فقیروں اور مسکینوں ثقیفہ بنی سعدہ کے لیے لے کر جا رہا تھا جو یہاں سو رہے ہیں۔ میں نے مولا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بار اپنے کاندھوں پر رکھ کر آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ کام مجھے ہی زیب دیتا ہے، میں ہی اس کا غم کا حقدار ہوں۔ امام نے خود اپنے کندھے پر نہیں رکھا اور ایک ایک روٹی ان سب کے سرانے رکھتے چلے گئے جبکہ سب سو رہے تھے۔ 9ویں معصوم امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام۔
والعاقبۃ المتقین، اور خاتمہ بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ سعادت مند ہے وہ جو اپنی آخرت کی فکر کرے۔ امام موسیٰ ابن جعفر کے نقش قدم پر چلے، ہارون الرشید کی پیروی چھوڑے، نفس پرستی سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ گر تو چاہے زمین و آسماں پر حکمرانی، تو نہ کر اپنے رب کی نافرمانی۔ گر تو چاہے بے تاج بادشاہی، تو کر اختیار بندگی خدا کی۔ کیا تو بلند مرتبہ کا خواہاں ہے، تو اپنے رب کے سامنے چھوٹا بن جا، اپنے نفس کے پیچھے مت بھاگ۔ امام موسیٰ ابن جعفر کی طرح بارگاہ خداوندی میں اپنے رخسار خاک پر مل۔ امام نے سجدے میں اپنے رب سے کیسی راز و نیاز کی باتیں کی، زندان میں آپ نے کیسی گریہ و زاری اور بندگی کی مثال پیش کی، کتنا خلوص تھا آپ کی عبادت میں۔ آپ نے اپنے خدا سے ایسی ہی گوشہ تنہائی کی تمنا کی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا کہ آپ یہ کہتے ہوئے پائے گئے، خدایا مجھے نجات دے۔ 10ویں امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام، خلیفہ عباسی مامون رشید کے وزیر ہرثمہ بن اغین سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مامون کے زمانے میں جب اس کا بھائی ہارون الرشید ولی عہد تھا، گرمیوں کی دوپہر تھی، مامون کے سپاہی میرے گھر آئے اور کہا کہ خلیفہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میری موت کا پروانہ نہ آیا ہو۔ میں نے گھر میں وصیت وغیرہ کی اور روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس پہنچا، اس نے اپنے غلام کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے تمہیں کئی خاص کاموں کے لیے بلایا ہے، وہ تمہیں انجام دینا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے انداز میں اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ وہ بولا، سب سے پہلے تو تم آج میرے بھائی ہارون کو، جو کہ میرا ولی عہد بھی ہے، قتل کر کے اس کا سر میرے سامنے حاضر کرو، کیونکہ میرے جاسوسوں نے خبر دی کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو اس سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو کچھ بولوں۔ اس نے اجازت دی۔ میں نے کہا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ تمہارا ولی عہد ہے، بلکہ وہ تمہارا بھائی بھی ہے، تم ایسا نہ کرو۔ وہ بولا، اگر تم نے ذرا بھی نافرمانی کی تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ دوسرا کام یہ کہ ہارون کو قتل کرنے کے بعد تم زندان میں جانا اور وہاں جو بھی سید اولاد علی اور فاطمہ ملے، ان سب کو قتل کر دینا، کوئی بھی ان میں سے بچنے نہ پائے۔ تیسرا حکم یہ کہ زندان سے فارغ ہو کر تم کوفہ جانا اور یہ اعلان عام کرنا کہ جتنے بھی بنو عباس ہیں وہ شہر سے باہر نکل جائیں، پھر باقی پورے شہر کو آگ لگا دینا۔ جو گھر بھی باقی بچے اسے مسمار کر دینا، اور جو بھی آگ سے بچ نکلا ہو اسے بھی قتل کر دینا۔ بس ابھی سے یہ کام شروع کر دو۔ ہرثمہ کہتے ہیں کہ مامون تو میرے پاس سے چلا گیا، پر میں مثل بیت کے لرز رہا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اسی سوچ و بچار میں مجھے نیند آ گئی۔ اچانک مجھے خواب سے بیدار کیا گیا اور پیغام ملا کہ ملکہ نے تمہیں یاد کیا جو میں محل میں گیا۔ مامون کی ماں خضران کی آواز کانوں میں آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہرثمہ اندر آ جاؤ، تم سے بہت ضروری کام پڑ گیا ہے۔ جیسے ہی میں اندر گیا وہ بول اٹھی کہ مامون مر گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ اس کی نبض دیکھی، یہ صحیح تھا کہ وہ مر چکا تھا۔ اب خلیفہ کی ماں خضران گویا ہوئی کہ آج رات جس وقت تم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے تم دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ میں نے سنا کہ اس نے نسل علی کو ختم کر کے تمام شیعان علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔ پھر جب وہ حرم سرا میں آیا تو میں نے اس سے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کو کہا۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر میں نے اس کے سامنے اپنے سفید بال پھیلا دیے اور اسے التجا کی کہ وہ اس کام سے باز آ جائے، جس پر اس نے میرے سینے پر زور سے مارا اور کہا کہ میرے راستہ چھوڑ۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے مجھ پر تلوار کھینچ لی اور چلایا کہ اب اگر مزید اصرار کیا تو تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ تب میں نے اس کا حل یہی ڈھونڈا کہ اپنے خدا سے لو لگائی۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر فریاد کی اور مامون کی شکایت کی۔ اسی وقت میری بددعا رنگ لائی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے آ کر خبر دی گئی کہ جلدی آئیے، مامون کا گلا گھٹ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ منہ میں پانی ڈالو، لیکن پانی بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ آخرکار وہ مر گیا۔ ہارون جو کہ ولی عہد تھا، اس نے فوراً ہی زمام حکومت سنبھال لی اور تمام شکوہ اور جلال کے ساتھ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ صرف چند گھنٹوں کے فاصلے سے جسے قتل کیا جانا تھا وہ تو تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ خلیفہ وقت اور قتل کا حکم دینے والا خود ہی مر گیا۔ یہ بعض روایتوں کے مطابق اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، لیکن کیا ہارون نے بھائی کے واقعے سے عبرت حاصل کی؟ آل علی کے ساتھ اس نے بھی کیا نہیں کیا۔
امام رضا اور سادات علوی کے ساتھ کیا کیا؟ آثار الحجہ نامی کتاب میں علامہ بزرگوار حکیم اسلامی اور فلسفی مرحوم الحاج مرزا مہدی آشتیانی کے اس خواب کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے جو سننے کے قابل ہے اور جس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے امام علی بن موسیٰ رضا کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع ملا۔ میں نے یہ نیت باندھ رکھی تھی کہ مولا سے جا کر اپنی 3 حاجتیں ضرور طلب کروں گا۔ پہلی یہ کہ میں مرض یرقان میں مبتلا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس سے شفا یاب ہو جاؤں۔ دوسری ایک خاص حاجت اور تیسری یہ کہ ایران کو کمیونزم سے نجات دلواؤں جو 30 سال پہلے سے ملک میں سرایت کر چکا تھا، جس کی وجہ سے ایران ایک بہت بڑے خطرے میں گھرا ہوا تھا۔ ابھی مشہد مقدس کی جانب ہمارا سفر جاری ہی تھا کہ اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہمارے ساتھیوں کو سفر روکنا پڑا۔ اسی حالت بے ہوشی میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں۔ آسمان سے زمین کی جانب انوار کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ایک زنجیر سی بنی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ میدان کے ایک مخصوص حصے پر مرتکز ہے۔ ساری خلقت اسی کی جانب متوجہ ہے۔ جب میں نے اس خطے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہاں پر 14 پرنور نورانی خیمے نصب ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان ان انوار کی آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان 14 خیموں میں سے جو سب سے بڑا خیمہ ہے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، یہاں تک کہ آخری خیمہ جو 12ویں حضرت امام مہدی آل محمد کا ہے۔ میں دوڑ کر رسول خدا کے خیمے تک پہنچا، اندر جا کر خدمت رسول میں باادب کھڑا ہو گیا، سلام عرض کیا اور ان سے کہا کہ اے رسول اللہ، میری 3 حاجتیں ہیں۔ آپ نے جواباً فرمایا، کیونکہ تم میرے فرزند امام رضا کی زیارت کی نیت سے آئے ہو تو اپنی حاجت بھی انہی سے حاصل کرو۔ میں خیمے سے باہر نکلا اور 8ویں امام کے خیمے کی طرف بڑا، اجازت لی، اندر داخل ہوا، سلام کیا۔ آقا مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آئے۔ میں نے کہا مولا، یہ 3 حاجتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی یہ کہ ٹھیک ہو جاؤں، دوسری حاجت خصوصی، اور تیسری ایران سے تودا پارٹی کمیونسٹوں کا خاتمہ۔ امام نے فرمایا، تیری پہلی حاجت جو بیماری سے متعلق ہے، تیرے حق میں یہی بہت اچھا ہے کہ یہ بیماری آخری عمر تک تیرے ساتھ رہے۔ میں نے قبول کیا۔ کبھی کبھی خداوند کریم مومن کے لیے ایک ایسا مقام معین کرتا ہے لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پاتا، مگر دنیا کے مصائب جھیلنے کے بعد تیری دوسری حاجت پوری ہوئی اور تیری تیسری حاجت تو اس معاملے میں تو اطمینان رکھو، بہت جلد ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا اور تم لوگ ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ آپ ایرانی عوام، کیونکہ آپ لوگوں کی وابستگی ہم اہل بیت سے ہے اور اپنے آپ کو ہماری پناہ میں سپرد کیا ہوا ہے، ہماری قبروں سے متمسک ہیں اور آپ کا سروکار ہماری مجالس سے اور ہماری مصیبتوں پر آپ لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ہر شر سے محفوظ ہیں، اور حقیقتاً یہی ہے بھی۔ روایت ہے کہ اس دنیا میں موت سے پہلے مومن کو ایسی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کرایا جائے گا کہ یہی تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا بار سفر کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر اس پر بھی وہ پاک نہیں ہوا تو وہ جا کنی کے موقع پر کچھ دنوں کے لیے معطل رہے گا، جیسے ICU میں رہنا۔ اگر اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ برزخ میں رہے گا تاکہ جو کچھ بھی گناہ ہے وہ پاک ہو جائیں۔ اگر اس پر بھی نہیں ہوا تو قیامت کا مرحلہ ہے، وہاں اسے عقبات کا سامنا کرنا پڑے گا، عقبات کے 50 مرحلے، اور ہر مرحلہ 1000 سال پر محیط ہے کہ شاید اب کچھ ہلکا ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ کن گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی، مگر میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ گناہان قلبی جیسے تکبر، بغض اور حسد وغیرہ جیسے گناہوں کو پاک ہونے میں برسوں لگیں۔ اگر اس پر بھی کام نہ بنا تو پھر ایک آتش جہنمی رہ گئی ہے جہاں اسے گناہوں سے پاک کیا۔ اس مرحلے کی طوالت کا انحصار گناہوں کی نوعیت پر ہے۔ پھر قاعدہ قانون کے تحت جہنم کی سزا پوری کرنے کے بعد اسے جہنم سے باہر نکالا جائے گا۔ شفاعت کا مرحلہ آئے گا، وہ فضل خداوندی سے مربوط ہے کہ موت کی گھڑی سے لے کر اس مرحلے تک امام حسین کس وقت نظر کرم کریں اور خداوند کریم ان مقدس ہستیوں کو کب فریاد رسی کے لیے بھیجتا ہے۔ لیکن ہمیں امید تو بہت ہے۔ آقا و مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کی 3 مقامات پر زیارت کروں گا، ایک میزان کے مقام پر، دوسرے
اعمالوں کے تولنے کے مقام پر، اور تیسرے نامہ اعمال ملنے کے مقام پر۔ عیون اخبار الرضا میں لکھا ہے کہ عید عرفہ کے روز حضرت امام رضا نے مشہد میں اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور جو کچھ بھی پاس تھا وہ سب رائے خدا میں تقسیم کر دیا، اس طرح سے کہ جب فضل بن ابن ربیع گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو گویا ہوئے، اے فرزند رسول، آپ نے تو بہت زیادہ سخاوت کی۔ اس پر امام نے فرمایا، اے فضل، میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ یہ تو نفع کا سودا ہے۔ 11ویں امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا سن مبارک 22 سال اور 18 دن تھا۔ اس زمانے کا قاضی ابن ابی داؤد لعین تھا۔ علم قضاوت میں اس نے ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہے، لیکن اسے اپنے زمانے کا چیف جسٹس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ چاروں خلفاء کے زمانے میں وہ قاضی القضا رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے شہر سامرا کا عدالتی نظام بھی اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا۔ ایک ایسا شخص جو بظاہر نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، جیسا کہ بحار الانوار میں از تفسیر عیاشی اور زرقان سے منقول ہے کہ یہ ہی ابن داؤد ایک روز انتہائی مغموم اور رنجیدہ سی شکل لیے ہوئے یہ کہتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ اے کاش کہ میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پوچھا گیا، خدا نہ کرے ایسا کیا ہوا ہے جو اس طرح منہ لٹکائے ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ خلیفہ نے مجھے اور کچھ عمائدین شہر کو دعوت پر بلایا تھا۔ مہمانوں میں حضرت محمد تقی بھی تھے۔ علماء کو حاضر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک چور نے چوری کرنے کا اعتراف کر لیا تھا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، قرآن کی اس آیت کے مطابق تو، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، تم ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا خدا کی طرف سے، اور خدا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے، اس کے ہاتھ گٹے سے کاٹ دیے جائیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ کچھ لوگوں نے میرے اس قول کی تصدیق کی اور بعض نے کہا کہ یہ آیت وضو کے مطابق اس کے ہاتھ کونے سے کاٹ دیے جائیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ خلیفہ نے حضرت جواد کی طرف رخ کر کے پوچھا، آقا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ ان حضرات نے کہہ تو دیا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ بھی کچھ عرض کریں، یہاں تک کہ جب تیسری بار اس نے قسم دے کر اصرار کیا تب آپ گویا ہوئے اور فرمایا، چور کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں کاٹ دی جائیں، کیونکہ چور چاہے گا کہ نماز بھی پڑھے، لہٰذا اس کی ہتھیلی باقی رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ جن آیت نمبر 18، اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو لوگوں خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لفظ مساجد سے مراد حالت سجود کے وہ 7 عضو ہیں، ان میں سے وہ دونوں ہتھیلیاں ہیں جن کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا، ہاں آپ نے بالکل درست فرمایا، اور حکم دیا کہ چور کی انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ اس موقع پر تو دربار میں ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ ایک 25 سالہ بنا بر روایت ایک 22 سالہ جوان کے حکم کو میرے صادر کیے ہوئے حکم پر ترجیح دی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ قاضی ہے، عالم بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ شہرت و مرتبے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتا۔ 3 دن بعد وہ خلیفہ وقت معتصم عباسی کے پاس جاتا ہے، تخلیہ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ واجب سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے کان میں ڈال دوں اور آپ کو آگاہ کر دوں۔ خلیفہ نے کہا، بولو۔ اس نے کہا، اس روز آپ نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ خلیفہ بولا، میں نے کیا کیا؟ قاضی بولا، اس دن آپ نے اس جوان ہاشمی کو دربار میں بلوایا، اس کے حکم کو سب کے حکم پر مقدم جانا۔ ابھی اس کے بھی کافی طرفدار جمع ہو چکے ہیں جو اس کی امامت کے قائل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس نے خلیفہ کے کان میں اتنا بھرا کہ آخرکار وہ اپنے فریب مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اور خلیفہ نے کہا، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا حل صرف اس کو قتل کرنے میں ہے۔ چنانچہ پھر یہ طے پایا گیا کہ حضرت کو کسی مقام پر دعوت کی غرض سے بلایا جائے اور کھانے میں زہر ملا دیا جائے۔ چند دنوں بعد خلیفہ کے کارندے امام جواد کے پاس دعوت نامہ لے کر آئے۔ آپ نے ان سے معذرت چاہی، لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا کہ کچھ لوگ آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ آخر کار امام کو لایا گیا اور وہ مخصوص کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے چندی لقمے کھائے اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ صاحب خانہ نے آپ کا راستہ روک کر کہا، آپ اتنی جلدی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھاتے جائیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر سے جتنا جلدی چلا جاؤں وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں امام نے اسے ایک اشارہ دیا
اور اپنے کہنے کا مفہوم صاف طور پر واضح کر دیا۔ تاریخ میں لکھا کہ وہی بے شرم قاضی جو امام جواد کی موت کا سبب بنا، سب سے پہلے تو وہ خلیفہ کے قہر و غضب کا نشانہ بنا۔ اس کو قضاوت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو بھی معزول کر دیا گیا اور اس سے 1,20,000 درہم بھی لیے گئے۔ آخر کار وہ فالج میں مبتلا رہنے کے بعد واصل جہنم ہوا۔ بالکل اسی طرح علی ابن اسماعیل ہارون رشید کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہارون، کیا اپنے ملک پر 2 بادشاہ حکومت کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ملک پر 2 بادشاہ حکومت کر سکتے ہیں؟ تو بغداد میں خلیفہ ہے، تو موسیٰ ابن جعفر مدینے میں خلیفہ ہوا چاہتے ہیں۔ ذرا ہوش سنبھال۔ ہارون نے قتل امام کا حکم صادر فرمایا اور اس کام کے لیے 1,00,000 درہم دینے کو کہا۔ وہ بدبخت یہ پیسے لے کر چلا اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کے گلے میں سانس اٹک گئی اور وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ وہ دولت بھی اسے نصیب نہ ہوئی۔ 14ویں امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کو تو مومن کی عظمت اور اس کے عمل سے سروکار ہے۔ سید ابن طاؤس نے کیا خوب کہا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہر انسان کے ساتھ نیکی اور بدی کے فرشتوں کی موجودگی ہے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سرزد ہونے والے ہر اچھے اور برے فعل کا اندراج اس کے اعمال نامے میں کرتے رہیں۔ خاص طور پر مومنین کے اعمال تو ان کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو مومنین کے اعمالوں کی فہرست 12ویں امام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ جب آپ ان کی فہرست میں نیکیاں پاتے ہیں تو مسرت کا اظہار فرماتے ہیں اور ان کی توفیقات میں اضافے کی دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی موجودگی میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آنسو کے ایک قطرے کی کیا وقت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہی آنسو کا ایک قطرہ خوف خدا میں یا مظلوم کربلا کے مصائب کی یاد میں نکل آئے تو آگ کے دریا کو بھی خاموش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی اعمال آپ کے نامہ اعمال میں اعلیٰ درجے کا مقام رکھتے ہیں۔ مرحوم مقدس اردبیلی جیسی اعلیٰ پائے کی ہستیاں کم ہی پیدا ہوئی ہیں۔ حقیقتاً اگر گزرے ہوئے زمانے پر نظر ڈالی جائے تو نہ ان سے پہلے کے زمانے میں اور نہ ان کے بعد جناب محدث جزائری نے اس عبرت انگیز داستان کو میر غلام کی زبانی بیان فرمایا ہے، جو مرحوم اردبیلی کے قابل فخر شاگردوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا حجرہ تدریس مولا علی کے روضہ اقدس کے اطراف موجود حجروں میں سے ایک حجرہ تھا۔ ایک رات جب میں درس و تدریس میں مشغول تھا، حسب معمول پہلے تو روضے کے اندرونی حصے میں موجود دروازوں کو مقفل کیا گیا، اس کے بعد بیرونی دروازوں کو پھر ساری بتیاں گل کر دی گئیں۔ آدھی رات کے قریب میں کسی کام سے حجرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص صحن کے بڑے گیٹ در قبلہ سے اندر آیا۔ میں قریب گیا، دیکھا کہ وہ تو میرے استاد محترم جناب ملا احمد اردبیلی ہیں۔ آپ اس مقفل شدہ دروازے سے جو خود بخود کھل گیا اندر داخل ہوئے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ روضے کے اندرونی رواق حصے میں پہنچے اور پہلے دروازے پر ہاتھ رکھا وہ کھل گیا، پھر دوسرے دروازے پر پہنچے وہ بھی ویسے ہی کھل گیا۔ پھر آپ حرم مطہر میں داخل ہو کر ذریعہ مقدس امیر المومنین کے سرانے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کچھ گفتگو کی جو کہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا سنا۔ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر کچھ لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ واپس ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے واپس صحن میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس دفعہ وہ صحن مقدس کے مشرقی دروازے سے باہر آئے، دروازے تک پہنچے، وہ بھی باوجود یہ کہ تالا پڑا ہوا تھا کھل گیا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی رہا۔ وہ سیدھے محراب علی مسجد کوفہ جہاں مولا کے ضربت لگی تھی کی جانب گئے۔ وہاں بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ میں فوراً ایک کونے میں کھسک گیا، پھر وہ واپس پلٹے۔ میں اسی طرح خفیہ طریقے سے ان کے پیچھے چلتا رہا، وہ بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر جیسے ہی وہ دروازے نجف تک پہنچے مجھے ایک دم سے کھانسی آ گئی۔ مرحوم اردبیلی میری جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بھی صاف صاف ان کو بتا دیا کہ آج رات آپ کے صحن میں داخل ہونے سے اب تک میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آقا آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا جو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ مولا کے پاس کس کام سے آئے تھے۔ پہلے تو وہ پہلو تہی کرتے رہے کہ کچھ نہیں بتائیں گے، پھر جب میں نے بہت اصرار کیا تو پھر اس وعدے پر کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ اس کے بعد وہ گویا ہوئے۔ حقیقت یہ کہ مجھے ایک مشکل درپیش آئی تھی جس کے حل کے لیے میں نے مشکلات امیر المومنین کے سامنے پیش کی۔
مولا نے جواب دیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر زمانے کا امام اس زمانے کے لوگوں کے لیے مرجع اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو امام وقت سے رابطہ کیا جائے۔ اے وہ جو امام مہدی کے زمانے غیبت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی تمام مشکلات ان کے سامنے لے کر جا۔ ہر شخص کو ہر زمانے میں چاہیے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کے حل سلسلے میں اپنے زمانے کے امام سے رجوع کرے۔ پھر مقدس اردبیلی میں نے مولا سے عرض کیا کہ آقا امام زمانہ کہاں ملیں گے؟ مولا نے جواب دیا ابھی وہ مسجد کوفہ میں ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ میں نے خود کو مسجد کوفہ امام مہدی تک پہنچایا اور ان کے سامنے اپنی مشکل پیش کی۔ آپ نے میری اس مشکل کو حل کر دیا، واقعہ تمام ہوا۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو اس بات پر آمادہ کروں کہ آج آپ اپنے آپ کو دامن امام زمانہ سے وابستہ کر لیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے ان کو واسطہ بنائیں کہ وہ رب کریم تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ تمام مشکلات کا حل خدائے ذوالجلال کے پاس ہے۔ اے فرزند عسکری، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ قوم جہاں کہیں بھی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ ہمارا مسلمہ اصول یہ کہ جو چیز بھی عالم بالا سے زمین کی طرف آتی ہے وہ ہمارے 12ویں امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے توسط سے آتی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں ہمارا جو بھی عمل قبول ہوتا ہے وہ بھی آپ ہی کے توسط سے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے نماز و روزے قبول ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ امام زمانہ کے دامن سے متمسک ہو جائے، اور اگر کسی کو مشکلات درپیش ہو تو وہ بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے تاکہ اس کی مشکلات حل ہو جائیں۔ مہدی آل محمد عدل و انصاف کے علمبردار وہ آقا ہیں کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے دنیا میں پھیلی ہوئی ظلم کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں گے۔ امام زمانہ وہ خاص ہستی فرزند امام حسن عسکری ہیں جو سن 250 ہجری میں پیدا ہوئے اور اب تک 1100 کچھ آپ کا سن مبارک پہنچ چکا ہے۔ ماہرین بشریات کے نزدیک بھی ماہران بشریات کے نزدیک بھی طویل العمری کا مسئلہ کوئی امر قطعی نہیں، یعنی ہم اس بات کو ناممکن قرار نہیں دے سکتے کہ کوئی 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرے بھی تو پھر جناب نوح کی عمر کے بارے میں کیا کہے گا۔ انبیاء کرام کے علاوہ بھی ایک سلسلہ ہے، جیسے ایک ایرانی بادشاہ جمشید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 1000 سال حکومت کی۔ اسی طرح ایک اور بادشاہ زخاک ماردوش ہے۔ ماردوش نے بادشاہ ہر وقت اپنے کندھے پر پالتو سانپ لیے پھرتا تھا، بھی 1000 سال کی عمر پائی۔ چند سال پہلے چین میں بھی ایک شخص پایا گیا جس کی عمر 300 سال ملتی ہے۔ 280 سالہ مصری شخص آج بھی موجود ہے، اس کا لڑکا 240 سال کا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے لمبی عمر عطا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں تمام انبیاء کرام جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک سبھی نے اپنی اپنی امتوں کو پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر کی نسل میں ایک ایسی ہستی ظہور کرے گی جس پر اس قرۂ ارض کے تمام بسنے والے لوگ ایمان حقیقی لائیں گے۔ یہ اس دور کا بشر ہوگا جو زندگی کا صحیح مفہوم جانے گا۔ آج کل کی زندگی کوئی زندگی ہے بلکہ درندگی ہے، وہ تو ہم اس زمانے کی زندگی کو صحیح معنوں میں زندگی کہہ سکتے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے امام مہدی کا کہ اس زمانے ظہور کو ہماری عمر کا حصہ قرار دے۔ خداوند کریم نے اپنی آسمانی کتاب زبور مقدس میں حضرت داؤد کے ذریعے واضح طور پر یہ خبر دی ہے کہ اس قرۂ ارض پر اللہ کے نیک و صالح بندے ہر وقت موجود رہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ دنیا کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ کوئی سا بھی زمانہ ہو، اور وہ ہستی اس زمین کی وارث ہوگی۔ ہر طرف خوشحالی ہی ہوگی اور ہر طرف انسانیت نظر آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1 ارب ظالم انسانوں کو اپنا موتی بنائے؟ ہاں یہ ممکن ہے۔ ظہور امام سے پہلے خداوند متعال اس قرۂ ارض پر 2 بلائیں نازل کرے گا جن سے اس دنیا کی وہ 2/3 آبادی ہلاک ہو جائے گی۔ روایت میں یہ کہ موت احمر اور موت ابیض، سرخ موت اور سفید موت، اس طرح ہر موت کے سبب 1/3 آبادی ہلاک ہو جائے گی۔ موت احمر سے مراد شاید تیسری عالمی جنگ ہو جو ہو کر رہے گی، اور موت ابیض سے مراد وہ قحط عظیم کہ جس کے سبب بھی 1/3 آبادی ہلاک ہو جائے گی، یعنی بھوک سے۔ اب باقی بچا وہ تیسرا حصہ جو مشتمل ہے ان جنگ زدہ، قحط زدہ اور مصیبت زدہ بچے کچے انسانوں پر۔ خداوند کریم ان کو بھی تنگی اور مصیبت میں گرفتار کر دے گا۔ پھر جیسے ہی امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام
کی آواز مسلح انسانی آ گیا ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، وہ سب کی سب اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور ان کے مطیع ہو جائیں گے۔ ان قطعی علامات میں سے جو کہ ناقابل تغیر و تبدل ہیں وہ ہے آسمانی چیخ، یعنی ظہور امام سے پہلے آسمان سے ایک خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ جو کہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے ہر فرد کے کانوں تک اس کی اپنی زبان میں پہنچ جائے گی۔ اے دنیا والو، تیار ہو جاؤ کہ امام مہدی تشریف لا چکے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں کہ 313 آدمی پلک جھپکتے ہی خود کو اپنے آقا و مولا کی خدمت میں مکہ معظمہ پہنچا دیں گے۔ سب سے بڑا واقعہ جو پیش آئے گا وہ نزول جناب عیسیٰ ہے۔ آپ مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ عیسائی جب دیکھیں گے تو تمام کے تمام امام کے مطیع ہو جائیں گے۔ روایت میں حضرت امام مہدی جناب عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ آپ آگے تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ جواب دیں گے، آج تو آپ ہی پرچم دار الہی ہیں۔ حضرت امام مہدی آگے اور حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور آپ ہی کے ہم رکاب ہوں گے اور فتح اور نصرت کے پرچم گاڑیں گے۔ جس وقت امام مہدی دجال کو قتل کریں گے اس وقت بھی حضرت عیسیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بشریت پر لطف و کرم کی اور کیا مثال مل سکتی کہ اغیار بھی دشمنان اسلام مذکورہ واقعات اور نشانیاں دیکھ کر بغیر کسی زور و زبردستی بلکہ برضا و رغبت حضرت امام مہدی کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ ابھی ایک بہت بڑا کام باقی ہے جسے ہونا ہے اور وہ ہے حق کی پیروی۔ جیسے کہ کتاب اصول کافی کے شروع کے ایک باب جس کا عنوان ہے کتاب العقل، اس سے متعلق ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پروردگار عالم تمام بشریت کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرے گا، جس کی بدولت سارے لوگ عقل مند اور دانا ہو جائیں گے۔ آج کا انسان تو بچہ ہے، لیکن جب ان کے سروں پر دست الہی پھر چکا ہوگا اور ان میں ذہنی بالغی آ چکی ہوگی تب وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ حق کی پیروی خود ان کے لیے بھی اور دنیا و آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ روایت میں کہ آخری زمانے میں فرج امام کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ کہا کریں کہ ظہور کا وقت تو مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو مولا ظہور فرمائیں گے۔ دعا کا بھی ایک اثر ہے، سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ ہم دعائے فرج سے اپنے نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ لہذا روایت میں کہ جو کوئی حالت انتظار میں مر جائے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے امام زمانہ کے ہم رکاب ہو کر شمشیر زنی کی۔ امام مہدی کے زمانے ظہور میں خود پسندی اور خود پرستی کا زوال شروع ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے کے لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ ایمان کی سلامتی کا رہے گا۔ آپ لوگ ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہا کیجئے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پروردگارہ ہمارے دل کا ایمان آخری سانس تک سلامت رہے۔ البتہ مومن کو سب سے زیادہ اہمیت اپنے دین و ایمان کی سلامتی پر دینی چاہیے۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے علی تیری داڑھی کا خضاب تیرے سر کے خون سے ہوگا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ اسی طرح جب قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا گیا تھا اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ میرا ہاتھ کٹتا ہے تو کٹ جائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زیادہ اہمیت اس بات کی کہ میرا دین سلامت رہے۔ یہ تھے مولا عباس کے الفاظ۔ انجام کار اپنا گر یہ میرے خدایا رہیں کامران ہم بھی جس میں تیری خوشی ہو۔ بہار الانوار سے روایت ہے کہ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بیہودہ قسم کے الفاظ اپنی زبان پہ لا رہا تھا، گالیاں نہیں۔ مولا نے اس سے کہا کہ کیا تم کرام الکاتبین اپنے دونوں فرشتوں کے ذریعے اپنے پروردگار عالم کو کوئی خط لکھوا رہا ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر تو کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کو بھی خط لکھے گا تو تیری کوشش یہی ہوگی کہ اس خط میں کوئی بیہودہ بات شامل نہ ہو، اس کا مضمون اعلیٰ ہو۔ بعض روایات کے مطابق ہر پیر اور جمعرات کے روز ہمارے اعمال خدمت امام زمانہ پہنچائے جاتے ہیں۔ واقعی میں اگر کسی کے گناہوں کا اعمال نامہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے تو یہ کتنی شرم کی بات ہوگی۔ اے وہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرتے ہو، آیا یہ بات تمہارے لیے ننگ و عار کا باعث نہیں کہ اغیار تمہارے کرتوت دیکھ کر تم سے متنفر ہو جائیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ درست ہے کہ ناقہ صالح کو کسی ایک شخص نے مارا، پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سب کو ہلاک کیا کیونکہ وہ سب کے سب اس کام پر راضی تھے۔
مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ علی کا قاتل کیسا آدمی تھا اور وہ جواب میں کہے کہ علی کا قاتل مومن تھا، تو وہ شخص بھی علی کا میرا قاتل ہے۔ جس شخص کے دل میں اس بات کی تمنا موزن ہو کہ اے کاش وہ بھی پیغمبر خدا علی مرتضیٰ اور حسین علیہ مظلوم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہوتا، تو اس شخص کا شمار بھی انہی شہیدوں جیسا ہوگا، بشرطے کہ تمنا اصلی ہو، نہ کہ زبانی جمع خرچ ہو۔ آپ لوگ تو یہ سنتے آئیں کہ زیارت وارثہ میں ہم یہ الفاظ بار بار دہراتے ہیں، یا لیتنا کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا اور آپ کی طرف سے عطا کی گئی کامیابی کے سند اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کرتا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو باطنی طور پر اس کا متمنی ہو اور اس کا عمل بھی اس کا ساتھ دے۔ حضرت حجت ابن الحسن جس وقت ظہور فرمائیں گے وہ ان لوگوں سے انتقام لیں گے اور ان کو قتل کریں گے جو قتل امام حسین پر راضی تھے۔ اس کے علاوہ دعائے ندبہ میں جو ہم یہ پڑھتے ہیں، این طالب بدم المقتول بے کربلا، اس کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ جو خون حسین کا انتقام لینے والا۔ میرے دوستوں میں سے کسی ایک نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے میرا ایک 18 سالہ جوان بھائی تھا، اس کو زیارت جامعہ اور 12 اماموں کے سلام زبانی یاد تھے۔ ایک دن وہ ایسا سخت بیمار پڑا کہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے تھا۔ اس حالت احتضار میں بھی وہ زیارت جامعہ اور 12 اماموں کے ناموں کا ورد کر رہا تھا۔ اس میں تعجب کی بات یہ تھی کہ 2 ماہ کی سخت بیماری کی وجہ سے اس کا جسم اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا اور اس کا ہلنا جلنا بھی محال تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کی زبان پر 12 اماموں کے نام آتے رہے، اور جیسے ہی وہ 12ویں امام حجت ابن الحسن تک پہنچا وہ پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کون سا شوق و جذبہ تھا، ایسی کون سی طاقت آ گئی تھی جس سے مردہ تک زندہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نوجوان کو اپنے امام سے کتنا لگاؤ تھا کہ ان کا نام آتے ہی مردہ کھڑا ہو گیا، جھک کر آقا کو سلام کیا اور کہتا ہے آقا خوش آمدید، پھر وہ گر پڑا اور انتقال کر گیا۔ آج کل ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے دل شیطان کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ خدایا مجھے نہیں معلوم کہ اس زمانے میں مجھ جیسا بدبخت کیسے مرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 11 کا بھی اختتام ہوتا ہے اور ایک کتاب مجالس دست غیب کا بھی اختتام کرتے ہیں۔